وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر کام کو دیکھ کر پیچھے نہ چل پڑا کرو، کام تو اچھا ہے، ارے پہلے یہ دیکھو اچھوں کے سردار محمد کریم نے یہ کام کیا یا نہیں۔ اور ان بے غیرتوں کا حال کیا ہوتا ہے، گھر سے نکلتی ہیں تو نقاب کر کے نکلتی ہیں، کپڑے والے کی دکان پہ جاتی ہیں، اس نے بھی کپڑا لٹکایا ہوا ہوتا ہے، مردوں کی بینچ ادھر ہے، عورتوں کی ادھر ہے، وہ پردہ کھینچ دیتا ہے کہ بڑی باحیا باشرم عورت آ کر بیٹھی ہے، اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتے ہی فوراً نقاب نیچے کرتی ہے، کہتے ہیں آپ بڑے عرصے کے بعد آئی ہیں، جی میں کچھ مصروف تھی، یہ سوٹ دکھائیے، یہ تو 600 روپے کا ہے، پہلی دفعہ تو میں 400 کا لے گئی تھی، اچھا کوئی بات نہیں آپ لیٹ آئی ہیں نا، بہت عرصے بعد آئی ہیں، ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آپ 450 میں لے جائیں۔ وہ لاتی ہے اور خامن کو غصے سے کہتی پچھلی دفعہ آپ 900 کا لے کر آئے تھے، میں 450 کا لائی ہوں، آپ کو تو شاپنگ کرنی بھی نہیں آتی۔ لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں اس بے غیرت کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کر کے بیٹھی تھی، میں نے اس سے نرم لہجے میں لوچ میں گفتگو کی تھی، میں نے اس کو پرانے گاہک ہونے کے کئی بار ذکر کیا تھا، ہم آپ کے پرانے کسٹمر ہیں، اکثر آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، اس ساری بے غیرتی پر تو 400 روپے کا ڈسکاؤنٹ کروا کے آئی ہے، رب محمد کی قسم، مواحد مومن غیرت مند بندہ 1000 روپے کا خسارہ کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو غیر مردوں سے ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کا شمار نجات پانے والوں میں ہو جائے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہے کہ وہ راہ نجات کا راہی بنے، اس کا مستقبل روشن ہو جائے، لیکن آئیے سوچئے نجات کیا ہے، یہ راہ کون سی ہے، اور اس راہ پر چلنے والا کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے پوچھیں انسانوں کی محنتوں پہ غور کریں تو وہ کامیاب کامران اسی کو سمجھتے ہیں جس کی دنیا بڑی اچھی ہے، جس کے پاس مال کی تنگی نہیں، جاہ و حشمت کی تنگی نہیں، دنیا کے آرائش کا سامان موجود ہے، کار کوٹھی بنگلے والا ہے، وہ کہتا ہے یہ بڑا کامیاب انسان ہے، یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے دنیا کا علم سکھاتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، کوئی ان سے کہے آپ تو بڑے غریب آدمی ہیں، اپنے بیٹے کو اتنے ہائی لیول کے اسکول میں کیوں داخل کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی کھا لوں گا لیکن بچے کا مستقبل بن جائے۔ وہ مستقبل کیا ہے کہ یہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں اس کے پاس ہوں، رزق کی اسے کمی نہ ہو، دنیا میں اسے پریشانی نہ ہو۔ اللہ کی قسم یہ نجات پانے والا نہیں ہے۔ یہ بھلے دنیا کی نظر میں بڑا کامیاب ہے، بڑا کامران ہے، دنیا کے بڑے عہدے اس کے پاس ہیں، مال و زر اس کے پاس ہے، نجات پانے والا خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے اپنی اس نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی۔
جس کو یہ فکر ہی پیدا نہ ہوئی، جس کے دل میں یہ سوچ ہی پیدا نہ ہوئی کہ زندگی کی یہ گاڑی جو چل رہی ہے اس کا اختتام 2 اسٹیشنوں پہ ہونے والا ہے، 2 میں سے کسی ایک پر میں نے ضرور اترنا ہے۔ ایک، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، کھولتا ہوا پانی، بہتا ہوا زخمیوں کا، جہنم کے زخمیوں کا کچھ لہو، پیپ کے پیالے، تھور کا درخت، ایک یہ مقام ہے۔ اور ایک، ان للمتقین مفازا، جنت کی بہترین نعمتیں، دودھ اور شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، جنت کے میوے، جنت کی حوریں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی میزبانیاں، ان 2 میں سے کسی ایک جگہ پر میں نے اترنا ہے۔ جس کے دل میں یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والے جو جہنم کی آگ میں چلے گئے، جن کی گرم نرم پیاری جلدیں جہنم کی آگ پہ روسٹ کی گئیں، ان کی چمڑیاں جل گئی، مالک نے نئی چمڑیاں جلا دی، وہ اس کے اوپر چڑھا دی، اس کے عذاب کو اور بڑھا دیا، یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جو اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ نجات پانے والے کون ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنیے، اور پھر مالک سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو، پھر ہر سننے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا میری بھی یہ سوچ ہے؟ کیا میری بھی یہ فکر ہے؟ آئیے، سب سے آخری انسان جو نجات پائے گا، اور نجات کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ نجات کس چیز سے؟ کھولتے ہوئے پانی سے۔ نجات کس چیز سے؟ تھور کے درخت سے۔ نجات کس چیز سے؟ اس جہنم سے جو جہنم خود اللہ کے سامنے کہتی، اللہ اللہ میرا باز میرے باز کو کھا گیا، جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دنیا کی یہ آگ، دنیا کی یہ آگ، آگ کے جلے ہوئے مریض نہیں دیکھی آپ نے کبھی؟ اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہسپتالوں میں جائیے، جو دنیا کی آگ سے جل جاتے ہیں، کبھی ان کے جسموں پہ نظر دوڑائیے، ان کے چہرے کیسے، ان کی جلدیں کیسی، ان کے چمڑے کیسے، ان کا لباس کیسا، ان کی کیفیت کیسی۔ فرمایا دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس آگ سے 69% زیادہ سخت ہے۔ کامیاب ہے وہ، نجات پا گیا وہ جس کو قیامت کے دن یہ آوازہ سنائی دے دیا، چلو اللہ کی جنت میں، چلو اللہ کی نعمتوں میں، چلو اللہ کی میزبانیوں میں۔ صحیح مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام مالک سے سوال کرتے ہیں، اللہ سب سے آخری جنتی کیسا ہوگا؟ سب سے آخری، نجات پانے والوں میں سب سے کم نمبر اس کے آئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ پوچھتے ہیں، یہ آخری جنتی کیسا ہوگا؟ مالک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، گرتا پڑتا، اور جب جنت میں پورے صراط کو یہ کراس کرے گا اور مڑ کر دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے وہ کسی پہ بھی نہیں کیا، میں اس جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے والوں، تپتی ہوئی دوپہر میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے بیٹھے ہوئے کو دیکھو اور ذرا اپنی کیفیت کو دیکھو۔ آپ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں، یہ دہکتی ہوئی دوپہر جون جولائی کی گرمی کے اندر باہر بیٹھا ہے، ارے یہ گرمی بہت
تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ ایک گرمی وہ آنے والی ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، کیونکہ سفر کی مسافت والے کو میل کہا جاتا ہے، اور جس لکڑی سے، جس سلائی سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ سورج اتنے دور ہوگا یا اتنے دور ہوگا میں نہیں جانتا۔ اس نجات کے بارے میں سوچئے، ہیٹر لگوانے والوں سردیوں میں، اے سی لگانے والوں گرمیوں میں، ململ کے کپڑے پہننے والوں گرمیوں میں، گرم اونی لباس اوڑھنے والوں سردیوں میں، یہ موسم کٹ جائیں گے، یہ موسم گزر جائیں گے، یہ ایام ختم ہو جائیں گے۔ ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جب یا دہکتی ہوئی آگ ہے یا جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس کے لیے کبھی فکر، اس کے لیے کبھی سوچ، اس کے لیے کبھی پلاننگ، اس کے لیے کوئی ٹینشن، اس کے لیے کوئی ارادہ؟ وہ پل صراط کو کراس کرنے کے بعد کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس دہکتی ہوئی آگ سے مجھے بچا لیا۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نمودار ہوگا، بڑا خوبصورت، بڑا سائیدار۔ وہ بندہ اس درخت کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں اس کا پانی پیوں، میں اس کا پھل کھاؤں، میں اس کی چھاؤں میں آرام کروں۔ مالک فرمائے گا بندے اگر میں نے تجھے یہ درخت دے دیا تو پھر تیری تمنائیں بڑھیں گی، تو اس کے بعد اور ڈیمانڈ شروع کر دے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ بس پہلی اور آخری درخواست ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا، بس اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اپنے بندے پر رحمت کرتے ہوئے اس کو اس درخت کے نیچے بٹھائے گا، یہ اس کا ٹھنڈا پانی پیے گا، یہ اس کے چھاؤں میں بیٹھے گا، یہ اس سے لذت لے گا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر ایک اور درخت نمودار ہوگا۔ اب یہ بندہ کوشش تو کرے گا کہ صبر کر لے، لیکن یہ چیز ایسی دیکھ بیٹھا ہے کہ اس سے صبر ہوگا نہیں، کہے گا اللہ ایک درخواست اور ہے، وہ جو درخت ہے نا مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کروائے گا، بھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگتا، کہے گا اللہ بس اے آخری ہے، اور نہیں مانگدا، اے مینوں دے چھڑ، اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ اس کو اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا درخت نمودار ہوگا جنت کے دروازے پر، اس کے قریب۔ یہ کہے گا اللہ وہ جو درخت ہے نا اگر مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا، کہے گا تیری عزت کی قسم یہ آخری اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ آخری۔ اللہ کہے گا چل اس کے نیچے بیٹھ جا۔ یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا۔ اہل جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کی لذتیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت جگہ جنت کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جنت، جنت، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا کہ جتنے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب سوال کرتے ہیں مالک ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ اپنی رحمت سے عطا فرمانا۔ وہ کہے گا اللہ بس اور نہیں مانگتا، آخری ہے۔ یہ اہل جنت کو دیکھے گا، ان کی نعمتوں کو دیکھے گا، کہے گا اللہ اگر اس جنت میں داخل کر دینا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، جا۔ اب یہ جنت کی طرف بھاگے گا۔ خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں یہ خیال انگڑائی لے گا کہ جنت تو بھر گئی، جاواں کتھے؟ حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضے ہو گئے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے، جنت تو بھر گئی۔ یہ واپس آ جائے گا کہ اللہ کہاں جاؤں، جنت میں جگہ ہی نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اتنی بڑی جنت میں راضی ہوں۔ مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ، اس طرح کی ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت۔ کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی۔ اللہ فرمائے گا 10 جنت اس طرح کی اور انعام لے لے۔ کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک فرمائے گا بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں، کیا تیری خواہشات ہیں؟ بندہ کہے گا اتنی جنتیں ملنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے اور کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنی ساری ڈیمانڈ کی لسٹ شروع، اریدو کذا اریدو کذا اریدو کذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ میں اللہ کہے گا تیرے لیے دے دیا، یہ بھی تیرے لیے۔ بندے کی ساری تمنائیں ختم۔ مالک کہے گا بندے مانگ،
کہ اللہ بس اب مانگنا ہی نہیں آتا، جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، وہی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ مالک اس کو اپنی نعمتیں خود یاد کروائے گا، اولا تريد كذا، بندے فلاں نعمت نہیں چاہیے، اريد كذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا یہ بھی تیرے لیے، جا یہ بھی تیرے لیے، یا عبدی سل منی كذا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا۔ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت کا آخری جنت یہ ہے، یہ نجات پانے والوں میں 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے، سٹار لگا کر پاس ہوا ہے، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ مالک فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام وہ تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ عطا کرنا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل اور دماغ پہ اس کی سوچ ہی آئی ہے۔ نجات پانے والے وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ گئے، جو دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ کر رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے۔ آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں۔ مالک فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور میرا اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ سے پیاری اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے پیاری بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن مالک قسم اٹھا کر کہتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، بربادی میں ہے۔ کیسی بربادی؟ آپ انڈیا پاکستان والے کسانوں کو جانتے ہیں نا، مزرعے میں کام کرنے والوں کو۔ انسان جب فصل اگانے کا موسم ہو وہ سوتا رہے، وہ آرام کرتا رہے، نہ پانی لگائے، نہ سپرے کرے، نہ بیج ڈالے، نہ محنت کرے، نہ جڑی بوٹیاں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی کرے، تو جب لوگوں کے ٹرک بھر بھر کے گھر میں جائیں گے اس کی تو ریڑھی بھی نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ جب موسم تھا فصل اگانے کا یہ سوتا رہا، جب موسم تھا محنت کرنے کا اس کو یہ فکر نہیں تھی۔ اب لوگوں کا غلہ بھر بھر کے گھر میں آ رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، اور یہ منہ لٹکا کر واپس آ رہا ہے۔ اس وقت ہر بندہ اسے کیا کہے گا کہ کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ نے تو بارش برسائی تھی، نہروں کا پانی تو آیا تھا، لیکن تو نے جب موسم تھا اس وقت محنت نہیں کی۔ سمجھ آ گئی مثال؟ لوگوں آج میرا اور آپ کا موسم ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارا موسم ہے۔ اس موسم میں اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کے سودے کر لیے تو پھر یاد کر لیجئے ہم قیامت کے دن منہ لٹکانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے منہ روشن ہوں گے۔ اور جس نے ان دنوں میں، ان ایام میں، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا رہتا ہے۔ مزے کیجئے، آرام کیجئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، جی رات نا وہ بڑا اچھا ڈرامہ لگا ہوا تھا تو کافی رات اسی میں گزر گئی تھی۔ ظہر کی پڑھی، نہیں وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ تھا نا، آج فائنل تھا، تو کیا بیٹنگ کی ہے آفریدی نے اور کیا بالنگ کی ہے فلاں نے، تو ظہر کی نماز تو میچ دیکھتے ہی گزر گئی۔ بھائی آپ مسلمان، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایویں نہ ڈرایا کرو، بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھی، نہیں وہ جمعرات تھی نا تو کمپنی میں دوست وی سی آر لے کر آئے تھے اور پاکستان سے ایک لیٹسٹ فلم آئی تھی، انڈیا کی ٹاپ سپر ہٹ فلم آئی تھی، تو رات تو پھر وہ مغرب عشاء تو اودے وچ ہی لنگ گئی۔ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کی بغاوت کرنے والے، اسلام کی بنیادوں کو گرا دینے والے، جب ان سے بات کی جائے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مالک کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان بربادی میں، خسارے میں، گھاٹے میں، ہلاکتوں میں، کیونکہ اس کو یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 100 سال اس لیے دیے تھے۔ تیرے بابا آدم کو تو جنت
اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی، لیکن تجھے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو بنانے کے لیے محنت کر لینا۔ جس طرح رات کے اندر کسان اٹھتا ہے، کندھے پہ کسی ہے، دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں ہیں، وہ پانی لگا رہا ہے، وہ فصل دیکھ رہا ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا کیوں محنت کرتا ہے، کیوں نیندیں برباد کرتا ہے، کیوں آرام نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے اگر آج آرام کر لیا، جب فصل کٹ کر آئے گی تو گھر میں کیا لاؤں گا؟ یہ زندگی اس لیے ملی، اور جس نے اس زندگی کو کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بیگم کی لسٹیں پوری کر کے سامان اٹھا کر گھر میں لا کے رکھ دینا، بس یہی زندگی۔ جس نے اس زندگی کو یہ سمجھا، مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو بھی جاؤ تو میں قربانی کی کھالیں مانگنے تو آیا نہیں ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے تو آیا نہیں ہوں، اپنے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر گھر میں لے آنا، اگر یہی ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سو جاتا ہے، سامان لاد کے مالک کے ڈیرے پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی کام وہ کرتا ہے، یہی کام میں کرتا ہوں۔ میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ گدھا ہے، کیوں؟ ہمیں یہ 60 سال، ہمیں یہ 70 سال، ہمیں یہ 80 سال کی زندگی کیوں ملی کہ اس زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اس زندگی کے سودے اس زندگی کے ساتھ کر جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تجارتی قافلہ آتا ہے، مدینے میں قحط سالی ہے، تجار اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے مدینے کے، 1% پرافٹ لے لو، 2% پرافٹ لے لو۔ وہ کہتا نہیں مجھے تو زیادہ مل رہا ہے، کہا 3% لے لو، کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، کہا 5% دینے کے لیے تیار ہے، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ۔ تجار کہنے لگے مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں، ہم میں کوئی بندہ غائب نہیں ہے تجار میں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو اتنی بولی لگا دی ہے؟ کہا میرے رسول کے مدینے میں قحط ہے اور میرا اللہ مجھ سے 70% کا وعدہ کرتا ہے، تم گواہ رہنا، میں نے یہ سارا مال اللہ کو دے کے رب سے جنت کا سودا کر لیا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک کی آواز سنتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہے آج یہ زمین وائبریٹ کیوں کر رہی، دھمک کی آواز کیوں آ رہی؟ جواب دینے والا کہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا اتنا بڑا تجارتی قافلہ آج مدینے میں داخل ہوا ہے کہ وہ سارے اونٹ جب پاؤں مارتے ہیں تو زمین لرز اٹھتی ہے۔ مومنوں کی ماں کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکھیلیاں کرتا ہوا رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سننے والے نے دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو جا کر خبر دی رضی اللہ عنہ وارضا۔ وہ قافلہ چھوڑ کے مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے تیرے آقا سے سنا تھا، انہوں نے ایک دن فرمایا تھا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا ماں میں آپ کو گواہ بنا کر اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، یہ جتنا قافلہ آج تجارت کا آیا ہے میں نے سب راہ للہ بخش دیا ہے۔ جن کی نظر، جنہوں نے اس عمر کا سودا کر لیا ہوتا ہے، جن کی سوچ جنت کے اوپر ٹک چکی ہوتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام آوازہ لگاتے ہیں، میدان احد ہے، کفار گھیر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 7 انصاری اور 1 مہاجر ہیں، فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو آج ان دشمنوں کو محمد سے دور کرے گا، رب اس کو جنت میں محمد کے قریب کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکے بعد دیگر صحابہ اٹھے اور سب کے سب امام الانبیاء کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نظر رب کی جنت پہ لگ گئی۔ مالک فرما رہا ہے لوگو پوری انسانیت برباد ہونے والی، خسارہ پانے والی، گھاٹے میں جانے والی، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والی، الا الذین آمنوا، اب ذکر شروع ہوا ہے جو اس خسارے سے بچنے والے ہیں۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن خسارے سے بچا لینا، اللہ ہمیں بربادی سے بچا لینا، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لینا، ہماری چمڑیاں
ہمارا نرم گوشت تیری جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. ربا اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی جنتوں میں داخل فرما دے. الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں. اس ایمان سے مراد اگر اللہ کو ماننا ہے، اللہ کا اقرار ہے، تو یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. مشرکین مکہ کے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ہر بندہ کہہ سکتا ہے جی ہاں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے. تو کیا کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو آسمان کا خالق، زمین کا خالق، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کا خالق، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین سے انگوریے اگانے والا، کشتی بھنور میں پھنس گئی اس کو نجات دینے والا کون ہے؟ کن سے پوچھو؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ابو جہل کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ آسمان کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے. لیکن یہاں اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانے کے، اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں. یہودی اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، عیسائی اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں. بلکہ یہودی تو اپنے آپ کو ابناء اللہ کہہ کر اللہ کا قریبی اور اللہ کے بیٹے بن رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہاں مالی کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لے آئیں. مراد کیا ہے کہ اللہ پاک کا اقرار، اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کی ذات کو ماننا، یہ ویسا ایمان نہیں ہے. مومن وہ ہے جو اللہ پر ویسے ایمان لے کر آئے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، ان تینوں کا ایمان ناقص کیوں تھا؟ ان کا ایمان جھوٹا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اللہ پر ویسے ایمان نہیں لائے جیسے شریعت نے چاہا. شریعت کیا چاہتی ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ کتنے ہیں جی؟ پکی بات ہے. 2 تو نہیں، 3 تو نہیں، 4 تو نہیں، 5 تن پاک اللہ تو نہیں. غور کر لینا. میری جیب کے اندر موبائل میں ویڈیو سیو ہے. میں بھی پاکستان سے جب آیا تو ایک سینری بڑی عام ہوئی ہے پاکستان میں. ہر 10ویں گاڑی کے میں سے ایک گاڑی کے پیچھے وہ سینری لگی ہوئی، لفظ اللہ دور سے لکھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ جو الف ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی، دوسرے لام کے اندر فاطمہ، اور جو یہ ہاں ہے اس کے اندر حسن اور حسین. بظاہر اللہ ہے، قریب سے دیکھو گے تو 5 تن پاک اس اللہ کے اندر حلول کر چکے ہیں.